السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے کہ جس نے اپنے علم و حکمت کے ذریعے برصغیر پر پڑے اندھیروں کو اجالوں میں تبدیل کیا، اور جس نے برصغیر میں پھیلے کفر و شرک کو کافور کرنے میں ایک کلیدی اور نہایت اہم کردار ادا کیا۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے کہ جس نے اپنے تقوی و پرہیزگاری، کشف و کرامت کے ذریعے برصغیر کے بگڑے ہوئے معاشرے کو ایسے صراط مستقیم پر چلایا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا کہ خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، کہ انہی کے قدموں سے پنجاب کی مٹی زندہ ہو گئی، اور صبح ماں از مہر او تابندہ گشت، اور ہماری صبح ان کے سورج سے روشن ہو گئی۔ تو میری مراد حضرت سیدنا علی بن عثمان بن علی حجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک لقب گنج بخش ہے، لوگ آپ کو گنج بخش کے نام سے پکارتے ہیں۔ تو گنج کا معنی ہوتا ہے خزانہ، اور بخش کا معنی ہوتا ہے بخشنے والا۔ تو گنج بخش کا معنی ہے خزانے بخشنے والا۔ اور خزانے کس چیز کے بخشتے ہیں؟ علم و حکمت کے خزانے بخشتے ہیں، علم و حکمت کے خزانوں کو تقسیم کرتے ہیں، تقوی و پرہیزگاری کے خزانوں کو تقسیم کرتے ہیں، اور فیض محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانوں کو تقسیم فرماتے ہیں۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا لوگوں کو عطا فرمایا، اتنے خزانے تقسیم فرمائے، تو یہاں پر شہنشاہ چشت، سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بھی کہہ اٹھے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، اور نہ کہ سارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ اس بات پر تمام متفق ہیں کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی ہیں، اور اس پر قرآن کریم کی آیت کریمہ بھی سماعت فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، نہ تو وہ غمگین ہوں گے اور نہ ہی انہیں کسی قسم کا خوف ہوگا۔ اور اسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف کی، حضور علیہ السلام نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، گویا کہ اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا۔ تو اس آیت کریمہ اور حدیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ کسی بھی ولی کی شان میں گستاخی کرنا، اس کے بارے میں بات کرنا، یہ عین اللہ تعالیٰ کے خلاف بات کرنا اور اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ تو احباب ذی وقار، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر سوانحی خاکہ اور ان کی تعلیمات اور کشف و کرامت پر گفتگو کریں گے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر سوانحی خاکہ یہ ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام علی بن عثمان حجویری، اور آپ کے والد گرامی کا نام عثمان بن علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد کی جانب سے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، اور والدہ کی جانب سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ منسوب ہیں۔ گویا کہ آپ نجیب الطرفین سید ہیں، اور سادات میں آپ ایک اعلیٰ درجے کے سید ہیں اور بلند مرتبہ رکھتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا آبائی وطن افغانستان کے شہر غزنی کے ایک محلہ حجویر میں تھا، اسی بنا پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حجویری بھی کہا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم حجویر سے ہی حاصل کی، اور علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ نے مختلف علاقوں کا سفر کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آبائی علاقے حجویر کو چھوڑا، خراسان، اس کے بعد سمرقند، بخارا، سرزمین عراق، شام، بغداد، اور سرزمین حجاز، مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ اور فلسطین، اور کئی مختلف علاقوں کا سفر کیا، جس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے علوم اسلامیہ کو اور باطن کو خوب ابھارا اور نکھارا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سفر کے دوران ہی حضرت شیخ ابو الفضل محمد بن حسن ختلی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اپنے مرشد کریم کے حکم پر ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے علاقے کو چھوڑ کر لاہور کی سرزمین میں تشریف لائے، تاکہ برصغیر کے کفر و شرک والے علاقے کو
اس کفر سے نجات دلا سکیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بقیہ تمام زندگی لاہور میں ہی گزاری، دین اسلام کی اشاعت، ترویج اور لوگوں کی اصلاح کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ 1072 عیسوی بمطابق 465 ہجری کو لاہور میں انتقال فرما گئے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اقدس بھی لاہور ہی میں واقع ہے۔ تو اب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر بات کرتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ صرف ایک صوفی بزرگ نہیں بلکہ ایک بہت بڑے جید عالم دین بھی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت سے علوم میں ماہر تھے، جن میں قرآن، تفسیر، حدیث و اصول حدیث، فقہ و اصول فقہ، علم منطق، علم کلام اور علم توحید میں ایک مایہ ناز عالم دین تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تصوف کے اندر احسان و سلوک اور سلسلہ جنیدیہ کے ایک بہت بڑے شیخ اور صوفی بزرگ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت سی زبانوں پر عبور رکھتے تھے، جن میں سر فہرست عربی زبان، فارسی اور ترک زبانیں شامل ہیں، اور اس کے علاوہ آپ رحمۃ اللہ علیہ تاریخ، سیرت اور کئی دوسرے علوم پر گہری نظر رکھنے والے ایک بلند پایہ عالم دین تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے علم کا اندازہ ان کی مایہ ناز تصنیف کشف المحجوب سے لگایا جا سکتا ہے، کہ جس کے اندر انہوں نے علم، توحید، سیرت، تاریخ اور کئی علوم پر بحث کی، جس سے آپ کے مرتبے کا ہمیں احساس ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک صاحب کرامت صوفی بزرگ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کئی کرامات صادر ہوئیں، جنہیں دیکھ کر کفار، مشرکین اور برصغیر کے جو مشرک تھے، انہوں نے دین اسلام کو قبول کیا اور وہ دین اسلام میں داخل ہوئے۔ تو احباب ذی وقار، اس ویڈیو سے ہمیں معلوم ہوا کہ حضرت علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑی مایہ ناز شخصیت ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا 982واں عرس مبارکہ لاہور میں پورے جوش و خروش کے ساتھ ان دنوں منایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔